فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. یہ بات کل شام تک بار بار دہرائی جائے گی کہ نیت کا قبلہ درست کرنا ہے. بڑی محنت سے پڑھا ہے نیٹ کا امتحان، بہت تیاری کی ہے MBBS کی، MD کی، زبردست قربانیاں دی ہیں ہمارے ماں باپ نے. کتنوں کے ماں باپ ہیں ذاتی مکان بیچ دیا، کتنوں کے ماں باپ ہیں سونا بیچ دیا، کھیتیاں بیچ دی، لون اٹھا لیا. میرے بھائی، نیت کا قبلہ درست کرنا ہے. میرے ماں باپ کی یہ قربانی صرف چند کوڑیاں کمانے کے لیے نہیں، درہم و دینار حاصل کرنے کے لیے نہیں، ڈالر اور پاؤنڈ جمع کرنے کے لیے نہیں. پہلی نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. پہلی نیت قوم کی خدمت کے لیے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریولیشن، انقلاب میڈیکل کی دنیا میں بھی ہے. آپ نے سکھلایا اللہ تعالیٰ صحیح دعا، صحیح دوا الہام کریں گے اگر شفقت کا جذبہ ہوگا. اللہ میرے ساتھ نرمی کریں گے اگر میں مریض کے ساتھ نرمی کروں گا. اللہ مل جائیں گے مریض کے پاس، 70,000 فرشتوں کی دعا مل جائے گی اگر میں نے صرف فیس کی نیت نہیں کی، عیادت کی نیت بھی کی. اگر صرف پریکٹس کی نیت نہیں کی، اللہ کو پانے کی بھی نیت کی. ریسرچ کرنا ہے، علم کی گہرائی حاصل کرنا ہے، ترغیب دلائی گئی. اسی لیے ابھی جو درس حدیث پیش کیا جائے گا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی اور اہم تعلیمات جو ہماری طبابت کو عبادت بنا دے گی، جو ہماری پریکٹس کو پریئر بنا دے گی. ہمیں دھیان سے سننا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ڈاکٹری کا پیشہ یہ کوئی عام پیشہ نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، انسانی خدمت ہے، خدا سے ملنے کا سبب ہے. بیماروں کی دعاؤں کا حصہ بننا ہے. معرفت الہی، رحمت الہی کو متوجہ کرنے کا بڑا ذریعہ ہے. مریض مطمئن ہو کر آپ ڈاکٹر احباب کے پاس امید کے ساتھ اعتماد کرتے ہوئے اپنے جسم کو حوالے کر دیتا ہے. پھر ڈاکٹر مریض کی جان بچاتا ہے، مایوسی میں حوصلہ دیتا ہے، زخم پر مرہم اور دل کو تسلی دیتا ہے. قرآن کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا. جو کوئی کسی ایک جان کو بچاتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے، معاشرے کو بچایا ہے. حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں 2 قسم کے لوگوں کو اللہ کی معرفت ضرور مل کر رہے گی. ایک عالم دین ہے اور دوسرا ڈاکٹر ہے.
جو انسانی جسم کی باریکیوں سے واقف ہوتا ہے، صحت کی نعمت کا احساس رکھتا ہے، آئے دن اٹھنے والے جنازوں اور پیش آنے والے حادثات کو دیکھ کر اپنی موت اور قبر کو یاد کرتا ہے۔ واقعی سچ ہے، ڈاکٹر کی نیت اگر اللہ کی رضا، خدمت خلق ہو تو اس کا ہر لمحہ عبادت ہے، اس کا ایک ایک ٹانکا اور انجیکشن ایک مسکراہٹ صدقہ ہے، اور اگر یہ نیت نہیں ہے، دنیا شہرت طلبی تو محض تجارت کا میدان ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی طبابت اور ڈاکٹری کو حسن نیت، جذبہ خدمت اور سنت و عیادت کے استحضار کے ساتھ خدمت کرتے رہتے ہیں۔ آج کے اس ایک روزہ تیسرے ڈاکٹروں کے تربیتی ورکشاپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیغامات و ہدایات کو نکتہ وار آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ مریض کو ہم قابل رحم انسان سمجھیں، کیس نہ سمجھیں۔ ہر پیشنٹ کو مکمل توانائی کے ساتھ وقت دیں، عمدہ تشخیص کریں، مریض کو وقت کے ساتھ نہ تولیں، عیادت کا ثواب حاصل کرنے، بیمار کی دعا کا حصہ بننے کا جذبہ بھی رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیمار کی دعا دراصل فرشتوں کی دعا کی طرح جلد قبول ہوتی ہے۔ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ، ابن ماجہ کی روایت ہے، منتخب کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن کہے گا، میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بے لباس تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا، سبحانک میرے اللہ، آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، آپ اور بیمار۔ اللہ کہے گا، اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو فلانے بیمار کی عیادت کر لیتا تو مجھے پاتا۔ ہر مریض ہمارے پاس، ہم ڈاکٹروں کے پاس خود سے چل کر آتا ہے، وہ خود ہمارے پاس چل کر آتا ہے، یہ ان کا بڑا احسان ہے۔ ایک ایک مریض کے پاس ہم اللہ کو پا سکتے ہیں۔ بیمار کی مرہم پٹی کرتے ہوئے، اس کی تکلیف کو دور کرتے ہوئے اس حدیث کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ جو کسی بندے کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ اس کے تکالیف کو قیامت کے دن کو دور کر پائے گا۔ ڈاکٹر کے اخلاق سب سے بڑی دوا ہوتی ہے۔ مریض دوا سے بعد میں ڈاکٹر کے تسلی والے دو جملوں سے پہلے صحت مند ہو جاتا ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، آپ کی ایک مسکراہٹ اپنے بھائی کے سامنے صدقہ ہے۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بہترین آدمی تم میں وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وقت پر نہیں آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، جلدی نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں، پیشنٹس کو کہ جمع ہونے کے بعد آتے ہیں، کال کرتے ہیں جب سارے پیشنٹس جمع ہو جائیں اس کے بعد ہی ہم نکلیں گے۔ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قبل از وقت پہنچ جائیں، ایک ایک پیشنٹ کو اچھی طرح وقت دیں، اس کی بات کو بغور سنیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ ابو الولید آئے، سنانے کی کوشش کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اسمع ابو الولید، ابو الولید میں سن رہا ہوں، آپ سنائیے۔ مکمل بات سننے کے بعد، قد فرغت یا ابو الولید، اے ابو الولید کیا آپ اپنی بات سے فارغ ہو چکے ہیں؟ اس کے بعد اپنی بات کو فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مکمل وقت ہونے کے بعد دیر سے آئیں، جلدی جانے کی فکر کریں۔ دوا کڑوی ہو، فیس معیاری ہو، تشخیص عمدہ ہو، لیکن ڈاکٹر خوش مزاج ہو، نرم مزاج ہو تو مقبول ہے۔ اس کے برخلاف مفت علاج ہو، اچھی رعایت ہو، پیسہ کم ہو، دوائی میٹھی ہو، لیکن ڈاکٹر ترش رو ہو، بدخلق ہو تو مردود ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ میٹھا شہد بیچنے والا
تلخ مزاج، اس کے پاس لوگ بہت کم جمع ہوتے ہیں، اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے ہیں جتنے ایک پھیکے، کڑوے، کسیلے، کھٹے سرکے کے بیچنے والے کے پاس لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کی زبان میٹھی ہے۔ مریض کی بات کو بغور سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ بہت مبارک ہے ایسے ڈاکٹر احباب جو مریض کی جگہ خود کو تصور کر کے بیمار کے مرض کی تشخیص کرتے ہیں، یا اپنے اقربا کو تصور کر کے کہ میرا بیٹا آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے، اس کی تشخیص مجھے کیسے کرنا ہے۔ دوسری بات ہے اپنے فن کے اندر مہارت اور تخصص پیدا کرنا، کمانڈ حاصل کرنا۔ کامیاب ڈاکٹر کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے تحقیق اور ریسرچ کو جاری رکھے۔ کامیاب ڈاکٹر وہ ہے جس کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہو۔ جو تحقیق اس کے فارغ ہونے کے بعد 10 سال پہلے تھی، آج بھی 10 سال کے بعد وہی دوائیں ہیں، وہی تحقیقات ہیں، گویا کہ ہم زمانے سے پیچھے چل رہے ہیں۔ بہت آسان ہے نیٹ پر ایک انگلی کا دبا دینا۔ آپ دیکھیے تو صحیح جاپان میں کیسا علاج ہو رہا ہے آپ کے شعبے سے متعلق، یو ایس اے کے اندر کیا ہے، یو کے اندر کیا ہے، چائنا نے اس پر کیا تحقیق کی ہے۔ آپ حیدرآباد نہیں اورنگ آباد دیکھیے، چنئی والوں نے کیا تحقیق کی ہے، کیرلا والوں نے، بنگلور میں اس طرح آسانی کے ساتھ نیٹ پر جا کر۔ یاد رکھیں ٹھہرا ہوا پانی، اس جمود والا پانی گدلاپن آ جاتا ہے، کنجال جمع ہو جاتا ہے۔ باسی مطالعے یا باسی تحقیقات، پرانی تحقیقات کے ذریعے سے نئے پیش آنے والے بیماریاں، بیکٹیریاز اور ان چیزوں کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ کوالٹی چاہیے، اللہ پسند کرتا ہے معیار کو، عمدگی کو۔ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کمانڈ حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ میدان جنگ کے اندر بھی ایک مرغی کو ذبح کرنا ہے تو اس کے لیے بھی سیکھ کر آ کر ذبح کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ تو انسان ہے، اس کے لیے دوائی لکھی جا رہی ہے، انجیکشن دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل لہ دواء، بعض روایتوں میں شفاء ہے۔ کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے اس کی دوائی نہ اتاری ہو۔ اگر ہمارے پاس کسی مرض کا علاج نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر دوائی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ ہمارا ریسرچ کمزور ہے، یا تو یہ کہ ہماری تلاش میں کمی ہے، یا تو یہ کہ ہم نے تلاش کے بعد کتمان کیا ہے، چھپا کر رکھا ہے، بتایا نہیں ہے۔ اپنے فن کے اندر کمانڈ کہنے کو تو لطیفہ ہے۔ عربی جماعتوں میں، فارسی کی کتابوں میں، حکایت لطیف میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا جاتا ہے۔ ایک حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب جب بھی قبرستان سے گزرتے تھے تو وہ اپنے چہرے پر، اپنے سر پر ایک رومال کو اوڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، 4 بار دیکھا، لوگوں نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ جب بھی آپ قبرستان سے گزرتے ہیں کہ آپ کو ڈر لگتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دراصل اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ سوئے ہیں تقریباً میرے ہی دواؤں کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، میرے ہی دواؤں کی وجہ سے یہ لوگ زندہ تھے، مردہ ہو چکے ہیں۔ نیم حکیم خطرے جان، اپنی تحقیقات کے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطبب ولم یعلم منہ الطب فہو ضامن، جو آدمی طب کو نہیں سیکھتا ہے، فیک سرٹیفکیٹ یا دوسروں کے سرٹیفکیٹ کے سہارے اہلیت کے باوجود سیٹ کو خریدنے کی جھوٹی سند لگا کر کس قدر بڑا گھناؤنی جرم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے قاضی کی 3 قسمیں ہیں، قاضی جج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جنتی ہے، 2 جہنمی ہیں۔ جنتی وہ جو حق سے واقف بھی ہو اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ دوسری قسم وہ ہے جو حق کو جانتا ہے لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جہنمی ہے۔ تیسری قسم وہ نہ حق کو جانتا ہے نہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، رجل قضى للناس على جہل فهو في النار۔ جیسے
ادا کے عہدے سے لوگوں کے حقوق متعلق ہیں، اسی طرح علاج و معالجے سے لوگوں کی زندگیاں اور صحت انسانی جڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من لم يتفقہ فی الدین فلا یتجر فی سوقنا، جو اچھی طرح تجارت کے مسائل سے واقفیت نہیں رکھتا ہے وہ ہمارے بازار میں نہ آئے۔ اسی طرح جو اچھی طرح طبابت سے واقفیت نہ رکھیں، پرانی اس کی تحقیقات ہیں، وہ ہمارے بازار کے اندر نہ آئے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کو امانت دار ہونا چاہیے، کوالیفائڈ بھی ہو، آنیسٹ بھی ہو۔ ان خیر من استأجرت القوی الامین، بیمار پورے اعتماد کے ساتھ اپنے جسم کو حوالے کرتا ہے، پیسوں کے ساتھ حوالے کرتا ہے۔ کسی طرح کی اگر ہماری لاپرواہی ہو جائے، غفلت ہو جائے، سرسری پن ہو، توجہ نہ ہو، تو بہت زیادہ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بے ضرورت ٹیسٹ کا لکھ دینا، مہنگی دوا کا لکھ دینا، یا ان کمپنیوں کی دواؤں کی تجویز کرنا جس میں مریض کا نفع کم، ہمارے کمیشنوں کا فائدہ زیادہ ہو، بہت بے مروتی کی بات ہے۔ انسانیت کا خون ہے، اعتماد کو توڑ دینا ہے۔ من غشنا فلیس منا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میدان جنگ کے اندر بھی دھوکے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح امانت داری میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی، ڈاکٹر ہم سے بہتر، یہ جو مریض آیا ہے میرے پاس، اس کا علاج مجھ سے بہتر فلانے ڈاکٹر، فلانے دواخانے میں، یہاں نہیں، آیورویدک میں ہے، فلانے ایلوپیتھک کے اندر ہے، حکیمی علاج میں ہے، فلانی جگہ میں ہے۔ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس جگہ کی رہبری کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم طبابت کے پیشے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو ہرگز نہ بھولیں، اپنی ذات کو نہ بھولیں۔ خدمت خلق میں اتنے منہمک ہو جائیں کہ ہم خالق خلق کو بھول جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وسائل جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں اس میں اتنے لگ جائیں کہ جو مقاصد عین مطلوب ہیں ہم اس کے اندر کمی کوتاہی کریں، نمازوں کے اندر کمی کوتاہی کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عبادت پریکٹس اسی وقت بنے گی، یہ پریکٹس عبادت اسی وقت بنے گی جبکہ ہماری نماز بھی وقت پر ہو۔ اضطراری حالت، ایمرجنسی حالات کی ترتیب بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پریکٹس میں ایسے دیوانے ہو جانا، ایسے منہمک ہو جانا، ایسا پیشن بنا لینا کہ معاشرت کو ہم نے ختم کر دیا، بیوی کو وقت نہیں دیا، اولاد کی تربیت کو ہم بھول گئے، واجبی حقوق کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں ڈالرز، پیسے بعد میں کما لیے جا سکتے ہیں، لیکن جو اولاد ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی پھر اسے ڈالروں کے اندر، ریال کے اندر، پاؤنڈ کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد اور اس کی تربیت کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹری کی ڈگری اتنی ضروری نہیں ہے کہ نکاح کے فرض ہونے کا احساس ہی نہیں رہا، تنہائی ناپاک ہو رہی ہے، ذہن آوارہ ہو رہے، جوانی ڈھل رہی ہے، نانا بننے کی عمر میں ابوت کے جذبات کیسے پنپ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں مرنے کے بعد بھی پردہ معاف نہیں ہے۔ علاج و معالجے میں بے ضرورت بے ستری کرنا، اختلاط و مرد و زن کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد بھی ہو، عورتیں بھی ہو، چراغ کے سامنے روئی ہو اور نہ جلے، نہیں ہو سکتا ہے۔ مرد، لیڈیز اور جینٹس دونوں کا اختلاط ہو، گندگی پیدا نہ ہو، محرمات اور فتنوں کا صدور نہ ہو نہیں سکتا ہے، ظہور نہیں ہو سکتا ہے، آپ نے اظہار نہیں کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مرد و زن کا اختلاط بھی ہو، گندگی پیدا نہ ہو۔ بہت بے غیرتی کی بات ہوگی کہ فیمیل نرس کے ذریعے سے میل پیشنٹ کے اندرون اعضاء کی صفائی اور ٹیسٹ کروائی جائے، بے ستری بھی ہو اور روح بھی نہ اجڑے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ماہر بننے کے لیے، ڈاکٹر کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے داڑھی کا کاٹنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شریعت سے نکل کر ہم اللہ کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ خدمت خلق ہے، لیکن اس خدمت خلق کے ذریعے سے، ایسے وسائل کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے لیڈی ڈاکٹرز، عورت کی اصل ذمہ داری گھر خاندان کو سنوارنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری کے پیشہ ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ خاتون،
وہ لیڈی ڈاکٹر ناکام ہیں جو پیشنٹس کی تو خدمت کرتی ہیں لیکن اپنے شوہر، ساس سسروں اور والدین کی خدمت میں جی چراتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے، بڑی التجا ہے، درخواست ہے، بہت اچھا ہوگا کہ ڈاکٹر کا ایک مشیر ہو، فیملی مفتی ہو، اپنا شیخ ہو ضرور۔ جسم کے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ہم روح کے مربی بھی بن سکتے ہیں۔ 18 سال تک آپ نے جی جان سے محنت کی ہے اس پیشے میں، اس شعبے کو حاصل کرنے کے لیے، کیا ہم ہفتے میں، مہینے میں 2-4 گھنٹے اپنے شیخ، اپنے مشیر کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ہیں؟ ہم جسم کے ڈاکٹر ضرور ہیں لیکن دل اور روح کے مریض بھی ہیں۔ جسم کی اہمیت ہے لیکن اس سے پہلے روح کی اہمیت ہے۔ روح جسم سے نکال لی جائے، جسم بیکار رہ جاتا ہے، بیکار رہ جاتا ہے۔ ہم اپنے دینی اور اپنے دلی امراض کا علاج کب کروائیں گے؟ خود کو ہم پیشنٹ کب سمجھیں گے؟ خود کو ہم بیمار کب سمجھیں گے؟ بے شک بعض ایسے ڈاکٹر ہیں جو اپنی طبابت سے پہلے، اپنے دن کو شروع کرنے سے پہلے 2 گانا نماز پڑھتے ہیں، اپنی صبح نماز اور تلاوت سے کرتے ہیں، ذکر کو اپنے دن کا حصہ بناتے ہیں، اپنے شیوخ سے رسماً جڑے ہوئے ہیں، اپنے پیشے کو عبادت اور اپنے مریضوں کو ذریعہ آخرت سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ اور ہمت کرنا پڑے گا، رسم کو ہٹا کر غیر رسمی طور پر یہ درخواست ہے کہ ہم اپنا شیخ اور مشیر ضرور طے کریں۔ 5ویں آخری بات یہ ہے کہ مریض کا دل ہم کو چاہیے کہ علاج کو دعوت کا ذریعہ بنائے۔ بیمار آتا ہے، پیشنٹ آتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اللہ سے جوڑ دیں، اللہ کی طرف پھیر دیں، دوا کے ساتھ ساتھ دعا، نماز کی تلقین بھی کریں۔ اپنے مطب میں ہر مرض یا خاص امراض کی دعائیں عربی میں لگائی جا سکتی ہیں۔ ہر مریض کو دیکھ کر خدا کا شکر بھی ادا کریں، اپنے لیے بھی دعا پڑھیں۔ مشکات کی روایت ہے، جو کوئی آدمی کسی بیمار کو دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ پڑھ لیتا ہے، وہ اس مرض سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم علاج کو دعوت اس طور پر بھی بنا سکتے ہیں کہ کچھ ایسے پوسٹرز بنا لیے جائیں، ایسے پیغامات اردو انگریزی میں علماء سے پوچھ کر جو دیواروں پر چسپاں کیے جا سکتے ہیں۔ انتظاری کا وقت بھی قبول ہو جائے گا، جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی دوا بھی مل جائے گی۔ ہفتے مہینے میں ان پوسٹرز کو بدل بھی سکتے ہیں، بجائے میوزکس لگانے کے، بجائے اس کے ہم استعمال کر سکتے ہیں ایسے حکمت کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو۔ ہر 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں ایک پیغام آ جائے، پھر اس کے بعد خاموش ہو جائے۔ ہمیں ان چیزوں کا لحاظ بھی ضرور رکھنا چاہیے۔ دوائی تجویز کرتے ہوئے بڑا بول نہ بولیں، انشاءاللہ کہیں، اللہ شفا دے گا کہیں، هو الشافی کہیں۔ دوائی تو ہم دیں گے، شفا اللہ دینے والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برأ بإذن اللہ۔ حمیدی فرماتے ہیں اس سلسلے میں، اللہ ہر بیماری کے ساتھ، اس کے علاج کے ساتھ ساتھ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو پردہ لگا دیتا ہے۔ جب اللہ حکم دیتا ہے، اس بیماری کے ساتھ ساتھ جو دوا ملی ہے اس سے پردہ ہٹا لیتا ہے، تب جا کر شفا ملتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر شفا نہیں ملتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری دوائی، ہماری تجویز کردہ دوائی یہ مؤثر بالذات نہیں ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہی دوائی اثر کر سکتی ہے۔ بیمار کو دیکھ کر شکر پیدا کرنا چاہیے۔ ہر نئی تحقیق، علاج، دوا، طریقے سے متعلق ضرور علماء سے رہبری حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تحقیق آئی ہے، حرام دوائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، حرام چیزوں سے، اور آخر میں ہم اپنے کمالات کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ ہم اپنے کمالات کو اللہ کی طرف منسوب کریں، اپنے مزاج کی پوجا نہ کریں، علاج کا حصہ نہ بنائیں، ہم اپنے کمالات کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے، کہنے سننے سے ادا، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔